بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز خواتین و حضرات، معاشرے کے دکھتے ہوئے موضوعات میں سے یا سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم یہ بہتر ہے یا کہ علیحدہ علیحدہ رہنا؟ یہ سوال اس قسم کا ہے کہ اس کا جواب ایک لفظ ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ دونوں طرف اگر جائزہ لیا جائے تو ایجابیات بھی ہیں اور سلبیات بھی ہیں، یعنی فوائد بھی اور نقصانات بھی. مثال کے طور پر مشترکہ خاندانی نظام کے اگر فوائد کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اتفاق اور اتحاد میں برکت ہوتی ہے. اگر 4 بھائی ہیں علیحدہ علیحدہ رہیں گے تو ممکن ہے کہ چاروں کا علیحدہ علیحدہ خرچہ وہ 4 لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے، لیکن اگر اکٹھے رہیں گے تو یقیناً بچت ہوگی. پھر اسی طریقے سے اکٹھے رہنے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کی تربیت اور اصلاح کر سکیں گے. پھر اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے دوسروں کو ان کی زندگیوں میں مداخلت کا موقع نہیں ملے گا، ان کا خاندانی دائرہ مضبوط رہے گا. ایک دوسرے کا باہمی احساس کرنے کی وجہ سے مسائل کم سے کم ہوں گے. اور یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک خاندان اکٹھا رہتا ہے تو طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے، دوسروں کو ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں ہوتی. پھر اسی مشترکہ خاندانی سسٹم کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باہمی مشاورت ہوتی ہے. ایک گھر میں 3 4 5 بہویں اکٹھی رہ رہی ہوں اور وہ بہنوں کی طرح رہیں تو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. بچوں کی تربیت اور اصلاح پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان کو مل بیٹھ کر مل جل کر حل کر لیا جاتا ہے. انسان کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. بیماری تندرستی زندگی کا حصہ ہے. بیماری کے ایام میں کسی بھی بہو کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے چارپائی پر لیٹنے کے دوران سارے کے سارے امور کیسے سر انجام پا گئے. پھر آگے جا کے بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے. مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے نتیجے میں کسی ایک فریق پر بوجھ نہیں پڑتا. غم اور خوشی زندگی کا حصہ ہے. غم اور خوشی کے دوران مشترکہ خاندانی نظام کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بڑے فوائد ہیں، لیکن یہی خاندانی سسٹم مشترکہ جوائنٹ فیملی سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، اس کی کچھ سلبیات بھی ہیں. اگر اسے صحیح ڈگر پر نہ چلایا جائے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تخلیہ متاثر ہو جاتا ہے. آپ کی ذاتی زندگی جسے پرسنل لائف کہتے ہیں، پرائیویسی کہتے ہیں، اس کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں رہتا. میرے پاس
اکثر و بیشتر خواتین یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمیں دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، میاں بیوی کو تخلیے میں، تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یا تو ساس محترمہ وہ موت کا فرشتہ بن کر ہر وقت سر پہ مسلط رہتی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو ان کی کوئی نہ کوئی شادی شدہ بیٹی وہ تشریف لائے رکھتی ہے اور اپنی والدہ کا کردار وہ بڑی اچھے طریقے سے نبھاتی ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر غیر شادی شدہ بیٹیاں یہ فریضہ سر انجام دیتی ہیں۔ یہ بھی نہ ہو تو یہی کام پھر چھوٹے بچوں سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں دراڑ آتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن لیک آف کمیونیکیشن، تخلیہ میسر نہیں آتا، تنہائی میسر نہیں آتی، پرائیویسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام کی جڑوں پر وار ہوتا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی خاندانی نظام کی اکائی ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا بڑا نقصان کہ چونکہ ہماری اکثریت دین سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں بچوں کو تفویض کر دی جائیں، اور پھر اپنی چودراہٹ اس کا سلسلہ بتدریج ختم کر دیا جائے۔ لیکن زیادہ تر گھرانوں میں ساس محترمہ زندگی کے آخری سانس تک ان کے اندر چودراہٹ کا جو خناس ہے وہ ختم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ہر ایک کو دبا کر رکھنا، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا بنیادی حق تصور کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہر شادی شدہ لڑکی وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے مناسب حد تک اپنے گھر کے اندر خود مختاری ملے، اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ لیکن اس کو جب اس کا حق نہیں ملتا تو نتیجتاً پھر اختلافات، اور ان اختلافات کے نتیجے میں پھر بے پناہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہر معاملے میں مداخلت، یہاں تک کہ میں بات گرانوں کو جانتا ہوں، ذاتی طور پر تجربہ ہوا ہے کہ اگر بہو ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا رہی ہے تو ساس کی طرف سے فوراً آرڈر جاری ہوتا ہے، کدھر جا رہی ہو؟ اور ظاہر بات ہے چونکہ یہ مسئلہ کوئی گھنٹوں، دنوں یا ہفتوں یا مہینوں پر محیط نہیں ہوتا، ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر دیگر مسائل جنم لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ عذاب مرد کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف اس کی والدہ ہوتی ہے، ایک طرف اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اکثریت تو والدہ کے خلاف کوئی بات سنتی ہی نہیں، لیکن جو سنتے ہیں وہ بے بسی کے ساتھ اپنے ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ والدہ کے سامنے بیوی کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولیں تو فوری طور پر جورو کا غلام یا زن مرید کا لقب ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سسٹم کی ایک بڑی تباہی یہ بھی ہوتی ہے کہ مائیں بچوں کی تربیت پر کما حق توجہ نہیں دے سکتی۔ ظاہر بات ہے بچہ بدتمیزی کرے گا تو چونکہ بچے کی تربیت پر زیادہ تر اثر والدہ کا ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے والدہ ڈانٹ بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے، اس کا حق ہے، لیکن ساس محترمہ فوری طور پر ہم ٹھونک کر میدان میں آ جاتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی ہماری بزرگ خواتین اپنی بہو کو تو بچوں کو ڈانٹنے تک نہیں دیتی، لیکن ان کی اپنی نواسیاں، ان کے اپنے نواسے بگڑے ہوتے ہیں
لیکن ان پر بالکل کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں۔ بیٹیوں کو باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ذرا ڈانٹ کے رکھا کرو۔ پھر مشترکہ خاندانی نظام میں ایک اور بڑا عذاب ہے، کیونکہ ہماری اکثریت اللہ تعالیٰ کے خوف سے آ رہی ہوتی ہے، رقابت پیدا ہو جاتی ہے بہوؤں کے درمیان، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے مشترکہ خاندانی نظام میں عدل و انصاف کا انقاء ہونا ہے۔ سسر بیچارہ تو عموماً بیکار پرزے کی طرح ایک کونے میں پڑا رہتا ہے، ساس محترمہ کسی نہ کسی وجہ سے بہوؤں کے درمیان ظلم کی انتہا کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی بہو ان کے اپنوں میں سے ہو، بانجی بھتیجی ہو، تو سارے کا سارا وزن اس کے پلڑ میں ڈال دینا ہے، اس کی برائی کو بھی اچھائی بنا کر پیش کرنا ہے۔ جبکہ بعض بہوؤں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہے کہ ان کو زبردستی غلام بنا کر رکھا جاتا ہے۔ نتیجتاً اگر ایک گھر میں 3-4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں شادی شدہ، تو ایک کی بیوی کولو کے بیل کی طرح سارا دن کام کرتی رہے گی اور باقی سارا دن چارپائیاں توڑتی رہیں گی۔ پھر اسی طریقے سے مشترکہ خاندانی سسٹم میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض گھرانوں میں یہ انتہائی گندا اور غلط رواج ہے کہ شادی کے بعد بھی بیٹیاں گھوم گھما کے اپنے میکے ہی رہتی ہیں۔ اس پر تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں جگہ پر حکمرانی کریں۔ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ میرا بیٹا بہت برا ہے اس لیے کہ میری بہو کا بڑا خیال رکھتا ہے، لیکن داماد بہت اچھا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، اس مشترکہ خاندانی سسٹم میں، جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، وہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جب میں بہو تھی تو میری ساس بری تھی، آج میں ساس ہوں تو میری بہو بری ہے، کہ ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اور چونکہ ہماری دینی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ان جھگڑوں میں سب سے زیادہ ذہنی اذیت مرد کو برداشت کرنا پڑتی ہے، اور اس ذہنی اذیت کا نتیجہ ماں کو تو مرد کچھ کہہ نہیں سکتا، بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں عام طور پر پردے کا چونکہ اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے دیوروں یا جیٹھوں کا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بھابھیوں کی طرف مائل ہونا، اپنی بیویوں کو کم جہیز لانے پر یا کم خوبصورت ہونے پر تانے دینا، یہ سارے کے سارے مسائل۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ میں اس حوالے سے عرب معاشرے کا تذکرہ ضرور کروں گا یہاں۔ وہاں پر ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہی نہیں، اس لیے کہ شادی سے پہلے مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اپنی ذاتی سواری، اپنا مکان کرائے پر یا ذاتی ہے، روزگار ہے، تو رشتہ دیا ہی پھر جاتا ہے۔ نتیجتاً لڑکے کی والدہ، لڑکے کی بہنیں بطور مہمان ان کے پاس آ کر رہتی ہیں، عورت اپنے گھر کے اندر مکمل طور پر خود مختار ہوتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندانی نظام کی فیوض و برکات سے اگر ہم مکمل طور پر یا بھرپور طریقے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا، اپنے دلوں کو حسد، بغض، اناد، کینے اور کدورتوں سے پاک کرنا ہوگا، گھر کی چار دیواری کے اندر عدل و انصاف کرنا ہوگا، ہمارے بزرگوں کو اپنے اندر سے چودراہٹ کا جذبہ ختم کر کے بتدریج اپنے اختیارات اپنے بچوں کو دینا ہوں گے، ان کو مناسب حد تک آزادی دینا ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ضرور بہتری آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔